السلام علیکم۔ آج کا میرا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ سماع کے اوپر ہے، یعنی کہ سماع کے آداب۔ واضح رہنا چاہیے کہ آداب سماع میں شرط یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ ہو سماع نہ کرے اور اسے اپنی عادت نہ بنائے، لیکن کبھی کبھی سماع کرے تاکہ اس کی عادت جو ہے وہ دل سے نہ جاتی رہے۔ سماع سے مراد روح کی وہ کیفیت ہے، وہ حال ہے جو صوفیاء یا سالکین جو راہ سلوک کی منزل میں داخل ہوتے ہیں تو ان پہ جو وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس حال کو، اس کیفیت کو سماع بولتے ہیں، سماع کہتے ہیں اسے۔ تو اس لیے سماع کی یہ شرط ہے کہ اس کو کبھی کبھی جو ہے وہ سنے، لیکن اس کو اپنی عادت جو ہے وہ نہ بنا لے، اور بوقت سماع جو ہے کوئی نہ کوئی مرشد کامل جو ہے، کوئی شیخ جو ہے اس مجلس میں جو ہے اس کا موجود ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور یہ کہ مقام سماع یعنی جس جگہ پہ وجد کی حالت میں لوگ رقص کرتے ہیں، سماع جن پہ طاری ہوتا ہے، جن پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ حلقہ، وہ ایریا جو ہے وہ لوگوں سے خالی ہو، یعنی لوگ جو ہیں وہ دونوں سائیڈوں پہ وہ بیٹھے ہوں، وہ لوگ جو آداب سماع سے واقف ہیں۔ یہ ہر آدمی کے لیے تو ہے نہیں، جس طرح کہ آج کل کے معاشرے میں جو ہے وہ میلوں میں، ٹھیلوں میں، جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ اکثر قوالیوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ بہت ساری قباحتیں اور برائیوں کی عماج گاہ جو ہے وہ ان کا مرکز جو ہے، وہ چیزیں دن بدن بن رہی ہیں، اور جہالت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ لوگ نہ سماع کے آداب سے واقف ہیں اور نہ اس چیز کو وہ اس کا شعور رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آج میں یہ ٹاپک لے کے آیا ہوں کہ سماع کے آداب کیا ہیں۔ وہ حلقہ جہاں پہ اگر کسی کی وہ کیفیت ہوتی ہے تو اس حلقے میں جہاں وہ رقص کیا جاتا ہے اس کو سماع بولتے ہیں، وہ جگہ خالی ہو، اور وہاں اس محفل میں کسی نہ کسی شیخ کا، کسی مرشد کامل کا موجود ہونا جو ہے وہ لازم ہے، تاکہ وہاں پہ اگر کسی کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس انسان کی کیفیت کو سنبھالنے کے لیے جو ہے کسی کا صاحب حال کا ہونا ضروری ہے وہاں۔ عام آدمی اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے، اور سماع میں بغیر وضو کے بیٹھنا یا اس کو سننا وہ جائز نہیں، وہ مکروہ ہے، وہ راہ طریقت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قوال جو ہیں، جو سماع کے دوران اس محفل میں جو موجود ہیں، اس قوال کا صاحب حال ہونا ضروری ہے۔ قوال کا جو ہے وہ اور اس کی جو ٹیم ہے ان کا سب باوضو ہونا ضروری ہے۔ بے وضو قوال کو سننا جو ہے وہ اس ساری سماع جو ہے، اس قوالی کو، اس سماع کو، اس محفل کو مکروہ کہتے ہیں، اس کو سننا جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص ننگے سر جو ہے اس محفل میں نہ بیٹھے، کیونکہ اہل طریقت کے لیے جو ہے یہ ان کی عبادت ہے، ان کے لیے یہ اسی طرح مقدم ہے جس طرح آپ نماز میں آداب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ تمام مجلس بمے اس شیخ کے 2 زانو بیٹھے، 4 زانو کوئی شخص نہ بیٹھے، اور اگلی لائنوں میں خوبرو کم عمر نابالغ لڑکوں کو مت بیٹھنے دیں، تاکہ کسی طرح کی کوئی قباحتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہوں۔ ان چیزوں کے آداب کوئی بھی نہیں بتاتا، اور اس لیے میں اس موضوع کو لے کے آیا ہوں کہ خوبرو کم عمر نابالغ لڑکوں کو اگلی صفوں میں مت بیٹھنے دیں۔ عورتیں اگر اس مجلس میں ہوں تو سائیڈ پہ الگ ہوں، اور وہ پردے کی حالت میں ہوں، آگے ان کے پردہ ہو، یعنی کوئی مرد ان عورتوں کو نہ دیکھ سکے، ان کے آگے کوئی جالی ٹائپ کو ایسا پردے کا اہتمام ہو کہ عورتیں اس مجلس کو دیکھیں لیکن مردوں کی نگاہ عورتوں پر نہ پڑے۔ یہ چیز جو ہے، ان کی پاسداری جو ہے، یہ لازم المظلوم ہے اس صاحب مسند پر جو اس محفل کا انعقاد کروا رہا ہے، اس پر بھی اس چیز کا اطلاق ہے، وہ اس چیز کا خیال رکھے، عورتوں کو چھتوں پہ مت بیٹھنے دیں۔
اور وہ لوگ جو سماع سن رہے ہیں تمام کے تمام باوضو ہوں، دو زانو بیٹھیں ادب اور عجز کے ساتھ، اور جب کوئی سماع سننے کی نیت سے وہاں جاتا ہے وہ اپنے دل کو ہر لہو و لہب سے خالی کر کے جائے، اس کا خیال کسی اور طرف نہ ہو، دنیا کے معاملات میں اس کا دل الجھا ہوا نہ ہو، اس کا دل ہر غیر سے خالی ہو۔ یہ سماع کے آداب ہیں۔ اور قوال جو ہے اس کا صاحب حال ہونا ضروری ہے، وہ نہ ہو کہ قوال بھی اس لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں بیٹھا ہو۔ یہ سماع کے آداب ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو سماع کی جب قوت ظاہر ہو کسی کے اوپر، اس کے اثرات ہوں، تو اس کو جذب کرنے کی کوشش کرے، خود ساختہ اس کیفیت کو طاری نہ کرے اپنے اوپر۔ وہ اگر کیفیت اس کو جتنا ہلائے اتنا ہلے، اس میں اپنا اختیار جو ہے وہ اس میں دخل نہ دے۔ وہ نہ ہو کہ سماع شروع ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ رقص کرنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو جذب کرے، اس کیفیت کو جذب کرے، خود سے اس کیفیت کو طاری نہ کرے۔ سازوں کی مستی کا جسم کے اوپر طاری ہونا اس کو سماع نہیں کہتے۔ سماع جو ہے یہ روح کی کیفیت ہے، یہاں روحانی کیفیت ہو اس شخص کی، نہ کہ جسمانی کیفیت۔ اور اگر وہ اپنی جسمانی کیفیت لے کے رقص کر رہا ہے تو وہ رقص جو ہے وہ ناچ ہے، اور ناچ جو ہے وہ دین میں، مذہب میں وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کو سمجھیں کہ سماع جو ہے یہ روح کی کیفیت ہے، اور وجد روح کی کیفیت ہے، جسم کی کیفیت نہیں۔ اگر اس کو جسم پہ طاری کر کے آپ جسمانی طور پہ وہ رقص کر رہے ہیں یا وجد کر رہے ہیں تو اس کو ناچ کہتے ہیں، رقص نہیں کہتے۔ اور اگر وہ کیفیت روح کی ہے جہاں پہ آپ کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کیفیت میں جو ہے وہ رقص کرنا وہ جائز ہے۔ اور حالت رقص کے وقت جو رقص کر رہا ہے، جس پہ وہ کیفیت ہے، وہ شخص جو ہے اپنا ایک قدم اٹھائے تو دل میں اس کے ذکر چل رہا ہو، لا الہ، دوسرا قدم رکھے تو الا اللہ، وہ اسی کیفیت میں رقص کرے۔ ایک قدم زمین پہ پڑ رہا ہے اس کا تو لا الہ، دوسرا قدم اٹھا رہا ہے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کیفیت میں وہ جو ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ ذکر کو ترک نہ کرے۔ اور جب کوئی رقص کے لیے اٹھتا ہے، بے خودی کے عالم میں اٹھتا ہے، رقص کرتا ہے، تو 3 لوگ اس کا حلقہ بنائیں تاکہ وہ شخص گر نہ جائے۔ 3 لوگ جو ہیں اس کا حلقہ بنائیں، دائرہ بنائیں، اور اس دائرے کے اندر وہ شخص جو ہے وہ رقص کر رہا ہو اس کیفیت میں۔ اور جب اس کو پکڑیں تو کوئی صاحب حال شخص اس آدمی کو پکڑے، ہر آدمی اٹھ کے اس کو پکڑنا نہ شروع کر دے۔ جب پکڑے تو اپنے قلب والی سائیڈ سے اس کو جو ہے وہ اپنے بازوؤں میں لے کے اس کو تھامے، اپنے سینے سے لگائے، پکڑے۔ تو جب اس کو پکڑے تو اس کے کان میں درود شریف پڑھے، آہستہ سے، بلند آواز میں نہیں، لیکن اس کے کان جس کو پکڑا ہے وہ سن رہا ہو اس آواز کو، شور مچا کے نہیں آپ نے یہ لفظ بولنے، اس کے کانوں میں آہستہ سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ الفاظ کم از کم، پورا درود شریف نہیں تو کم از کم یہ الفاظ ضرور اس کے کان میں پکڑے، تاکہ اس کی حالت جو ہے وہ پھر سنبھل جائے، اس کا رابطہ پھر جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے عالم بے خودی میں ہوا ہے تو پھر وہ اپنے اس کیفیت میں واپس لوٹ آئے۔ اور اگر کسی کو یہ وجد ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آنکھوں کو کھلا رکھ کے وہ وجد کرنا وہ جائز نہیں ہے، اس کیفیت میں آنکھوں کا بند ہونا ضروری ہے جو رقص کر رہا ہے۔ تو اگر وہ آنکھیں کھلی کر کے رقص کر رہا ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ شعبدہ بازی ہے، اور یہ جسمانی وجد ہے، یہ روحانی وجد نہیں ہے۔ اور اگر اس پہ حقیقی وجد کی کیفیت آ رہی ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذکر کی حالت میں وہ وجد کرے گا، رقص کرے گا۔ تو جب اس کو پکڑیں تو اس کے کان میں درود شریف پڑھیں، اور اگر وہ اپنی کیفیت میں سنبھل نہیں رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سنبھل نہیں رہا، تو پھر اس آدمی کو جو رقص کر رہا ہے اس کو اس صاحب مسند کے پاس لے جائیں، اس آدمی کو اٹھا کر جو ہے وہ صاحب مسند کے پاس لے جائیں۔ اور صاحب مسند کے لیے لازم ہے
کہ وہ کوشش کریں کہ اس کی آنکھوں کو جو اس نے بند کی ہوئی ہیں اس کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کا رابطہ اس کیفیت سے ڈسکنیکٹ ہو کے اس عالم میں ہو، اس محفل کی طرف ہو۔ تو اس کے کان میں ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے۔ یہ صاحب مسند کے لیے اگر وہ آدمی اپنی کیفیت پہ سنبھل نہیں رہا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کیفیت ہے تو وہ اس کو آپ نے پکڑا ہے، لیکن وہ آدمی اپنا آپ چھڑا رہا ہے آپ سے، وہ اپنی کیفیت میں سنبھل نہیں رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس پہ وہ غلبہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہے، اس کو پھر چھوڑ دیں تاکہ وہ وجد کرے۔ اور قوال کے لیے لازم ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی آدمی کسی جملے پہ رقص کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اس جملے کو ترک نہ کرے جس کیفیت میں، جس کی وجہ سے جو الفاظ سن کے اس پہ وجد طاری ہوا ہے، سما طاری ہوا ہے، اس لفظ کو نہ بولے، اگلے شعر کو نہ پڑھے، اسی شعر کو بار بار رپیٹ کرے جب تک کہ اس کی حالت سنبھل نہیں جاتی، کیونکہ اس کو جو اس کی کیفیت اس پہ طاری ہوئی تو وہی جملے سن کے اس پہ طاری ہوئی، اس لیے اس کو وہی جملے جو ہیں واپس اسی کیفیت میں لے کے آئیں گے جس کیفیت میں وہ پہلے تھا۔ تو قوال کو چاہیے کہ وہاں پہ وہی جملے دہرائے، اور اگر قوال وہ جملے نہیں دہرا رہا تو سامعین جو سن رہے ہیں اس محفل میں، جو سماع سن رہے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ کسی شخص کو اگر یہ میرا پیغام یاد رہے تو وہ اس قوال کو دوبارہ وہ جا کے گوش گزار اس کے کرے کہ یہ جملہ جو تم نے بولا تھا اس کو رپیٹ کرو دوبارہ، اس شعر کو، اس آدمی کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ یہ چیز ویسے اس صاحب مسند کے متعلق ہے کہ وہ جو ہے وہ رابطہ رکھے اپنا سارا جو ہے قوالوں کے ساتھ، باخبر اور ہوشیار ہو کہ اس محفل میں وہ بیٹھے، جو صاحب مسند ہے، جو شیخ ہے، جو مرشد ہے اس محفل میں، اس کا رابطہ جو ہے وہ قوال کے ساتھ ہو۔ تو یہ سماع کے آداب ہیں۔ اور دوسرا وہ مریدین جو جا کے اپنے شیخ کے اوپر جا کے پیسے اڑاتے ہیں، ان کے اوپر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ طریقت کی میں بات کر رہا ہوں، طریقت کی تعلیم میں یہ شدید بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ آپ ان کے اوپر پیسے جو ہے وہ پھینکیں جا کے۔ ادب سے اور عزت سے جا کے ان کو پیسے پیش کریں اگر آپ نے قوالوں کو دینے ہیں پیسے۔ قوال کو پیسے دینے کے لیے صاحب مسند کے پاس جائیں، پھر ان کو جا کے پیش کریں، اور جب تک اس محفل میں، جب وہ محفل شروع ہوئی ہے، قوالی کی ابتدا ہوئی ہے، جب تک وہ صاحب مسند قوال کی خدمت نہ کرے، ان کو پیسے پیش نہ کریں، کوئی بھی آدمی اس محفل میں اٹھ کے جو ہے وہ قوال کو پیسے دینے نہ چل پڑے، یہ سماع کے آداب کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے صاحب مسند جو اس محفل میں موجود مرشد ہیں، وہ کوئی نہ کوئی خدمت جب کریں گے تو پھر اس کے بعد محفل پہ لازم ہے کہ وہ اگر خدمت کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس شیخ کے پاس جائیں، تو وہاں سے ان کی اجازت جو ہے وہ لے کر تو پھر قوال کو جا کے پیسے پیش کریں، اور ڈائریکٹ اٹھ کے قوالوں پہ بھی پیسے مت پھینکیں، نہ شیخ پہ پیسے پھینکیں نہ قوالوں پہ پیسے پھینکیں، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، اور دن بدن یہ چیزیں جو ہیں وہ عروج پکڑتی جا رہی ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو مسلک ہے یہ خود ساختہ ہے، اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جہال ہیں۔ سماع کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جذب کریں، رقص کو اپنی عادت نہ بنائیں، لیکن جب وہ کیفیت طاری ہو تو پھر آپ پہ جائز ہے، وہاں آپ کا اختیار نہ ہو، اپنا قوت ارادی جو ہے وہ ختم ہو، اور جب سماع سننے کے لیے جائیں تو اپنی پوری ذات کی نفی کر کے اس محفل میں بیٹھیں، اور صاحب مسند کا احترام رکھیں، ادب کریں، تاکہ اس کی وجہ سے آپ کو وہ چیز نصیب ہو جو حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ عطا ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، اس محفل میں اس ادب اور عزت کے ساتھ بیٹھیں کہ جب بھی ایسی محفل کہیں پہ ہوتی ہے تو بارگاہ رسالت اور فقراء اور مقربین لوگوں کی توجہ اس محفل کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ نہ ہو کہ آپ بے وضو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس محفل میں سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور دوسری فضولیات جو ہے لغو باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس چیزوں سے پرہیز کریں، وگرنہ بڑی بڑی قباحتیں اور پکڑیں جو ہیں وہ اس دوران انسان ان پکڑوں میں آ جاتا ہے جس کا اسے شعور نہیں ہوتا۔ تو سماع روح کی کیفیت ہے، جسم کی کیفیت نہیں، اس کو اپنے جسمانی طور پہ اس کو کیفیت کو جو خود ہی اس کو طاری نہ کریں اپنے اوپر،
یہ مکروہ ہے، اور ایسی سماع سننی بھی مکروہ ہے جس محفل میں کوئی شیخ کامل نہ بیٹھا ہو اور جس میں جو ہے وہ ایسا نظام ہو، ایسی بے ادبی کا منظر ہو کہ عورتیں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتیں بھی رقص کر رہی ہیں۔ اس کا دین سے، طریقت سے، تصوف سے، روحانیت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو لوگ اسے طریقت اور تصوف کہتے ہیں وہ خود جاہل ہیں اور گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اہل اللہ سے متنفر ہیں، حالانکہ اہل اللہ کا مسلک یہ نہیں تھا۔ یہ خود بہروپیے لوگوں نے ان چیزوں کو مسلک کا نام دے دیا اور اسے طریقت کا نام دے دیا، اس کا طریقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے میں یہ آج کا موضوع لے کے آیا تھا کہ سماع کے آداب کیا ہیں۔ سامعین صاحب حال ہوں، چار دیواری ہو، شارع عام پہ یہ محفل نہ ہو، سر عام سڑکوں کے اوپر نہ مجمع لگا کے آپ بیٹھ جائیں۔ چار دیواری ہو جہاں فضول آدمی اس محفل میں موجود نہ ہو، دنیا دار لوگ موجود نہ ہو، تماشا نہ ہو، وہ آپ پہ ہوٹنگ نہ کریں، اور نہ وہ شیخ جو اس سلسلے کو اپنے مریدین کو یا اس سلسلے کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ لوگ اس کو تماشا نہ بنائیں۔ خاصوں کی محفل ہو، خاص لوگ ہی وہاں موجود ہوں، اور کلام جو ہیں وہ قوال حضرات جو ہیں وہ کلام جو وہاں پیش کریں وہ عارف اللہ اور فقراء کے کلام ہوں، عام دنیاوی گانے نہ ہوں کہ وہاں اپنے گانے بجانے شروع کر دیے، اور کلام معیاری ہوں جن کے اندر طریقت کی جو ہے وہ تعلیم ہو اور باسوز کلام ہو جو سامعین کی آتش عشق کو بھڑکائے۔ لیکن جو لوگ سماع سننے کے قائل ہیں وہ کبھی کبھی جب ضرورت ہو تب سماع کو سنیں، اس کو اپنی عادت نہ بنا لیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سماع جو ہے اس کو تماشا نہ بنائیں تاکہ لوگ متنفر نہ ہوں اولیاء سے، صوفیاء سے، اور یہ جس راستے پہ لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں اس وقت موجودہ دور میں کہ صاحب مسند بھی اٹھتے ہیں اور قوالوں کے اوپر پیسے ڈال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں پیسے، اور اس کے اوپر دوسرے لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ تعلیم کے خلاف ہیں، ادب کے خلاف ہیں، خواہ وہ کوئی مرید کر رہا ہے خواہ کوئی مرشد کر رہا ہے، یہ ساری بے ادبی ہیں۔ اگر صاحب مسند کو کوئی شعر اچھا لگا ہے تو وہ بڑے ادب اور عجز کے ساتھ جا کے قوال کی خدمت کریں، کیونکہ آپ وہاں پہ کسی کا نام سنتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، بالفرض ایک میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ ایسے پیسے ہوا میں اچھالتے ہیں، اڑاتے ہیں، تو آپ اس جملے پہ جو ہے اس کا احترام کر رہے ہیں یا اس کی تذلیل کر رہے ہیں؟ اس لفظ کی، اس جملے کی، اس شعر کی آپ بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو ایسی بے ادبیوں کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کے حضور، وہ سماع کے لیے ثواب کی بجائے باعث ذلت بن جائے گی۔ تو ان چیزوں کو ترک کریں جو دن بدن بڑھ رہی ہیں، ان چیزوں کا طریقت سے، روحانیت سے، عشق حقیقی سے، صوفیاء اور اصفیاء جو عارف اللہ ہیں ان کی لائن سے ایسی رسموں کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے وہ اقبال صاحب کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔